بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج اس ملک میں آپ حضرات سے ملاقات کرنے کا اور کچھ بات کرنے کا اللہ تعالی نے موقع عطا فرمایا. میں خاص طور پر شیخ سعید مقدمی حفظہ اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ چند منٹ میں پہلے کچھ اردو میں عرض کروں اور اس کے بعد پھر اسلامک فائنانس کے موضوع پر انگریزی میں بات کروں. تو میں اپنے بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات اس ملک میں الحمدللہ اپنے دینی تشخص کو اور دینی پہچان کو آپ نے اپنے برقرار رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. میں اس مختصر وقت میں صرف ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ بے شک آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہاں رہتے ہوئے اپنے دین کو برقرار رکھا، اپنے شعائر کو برقرار رکھا. اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ان ممالک میں ہے وہ اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کا ہے کہ اس کی فکر اگر آج ہمارے اندر نہیں ہوگی تو ہم آئندہ اپنی نسلوں کا تحفظ نہیں کر سکیں گے. قرآن کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تمہیں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے. صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ باپ اور ماں نماز پڑھتے ہوں، مسجدوں میں آتے ہوں، علماء سے تعلق رکھتے ہوں اور اولاد کسی اور طرف جا رہی ہو. لہذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات جس طرح الحمدللہ آپ کو اللہ تعالی نے توفیق دی ہے تو اپنی اولاد کی فکر کریں. اور اس کے لیے میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات یہ کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ایسے ادارے منتخب کریں جس میں دینی فضا کے اندر ان کو تعلیم دی جا رہی ہو. میں نے الحمدللہ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ مدرسۃ الاصلاح جو حضرت شیخ سعید مقدمی مجدد الہم نے قائم کیا ہے تو اس میں بھی الحمدللہ تعلیم و تربیت کا ایک اچھا انتظام ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس میں تعلیم حاصل کریں. مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ متعدد اسلامی اسکول یہاں پر قائم ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجنے اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ہر مسلمان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کچھ وقت دیجیے. 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اپنی اولاد کے لیے منتخب کر کے رکھیں. مثلا رات کو سب جمع ہوں تو اس وقت کوئی دینی مذاکرہ ہو، کوئی دینی کتاب پڑھی جائے، کوئی معلومات دینی فراہم کیے جائیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات یہ ان کے سامنے پڑھے جائیں اور ان کو رفتہ رفتہ
دینی معلومات سے آگاہ کیا جاتا رہے۔ یہ کام اگر روزانہ کی بنیاد پر ہو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم آپ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اپنے دین پر قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہماری آئندہ نسلوں کا تحفظ ہو سکے گا۔ لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں ہے اور دین کی بات کسی لمبی چوڑی تقریر کی محتاج بھی نہیں ہوتی۔ مختصر بات بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص سے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ کافی ہو جاتی ہے، اور لمبی چوڑی تقریریں اگر اخلاص سے خالی ہوں اور سامعین کے توجہ سے خالی ہوں تو پھر ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں دو باتوں کو خاص طور پر اپنائیں۔ ایک، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے اور ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ دعا کی کثرت یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب کرتی ہے۔ اور دوسرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ جو کوئی بھی اچھی حالت آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اپنے بچوں کو رات کے وقت میں کچھ دین کی تعلیم دینے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حالات میں بہتری پیدا ہوگی اور آپ کے لیے آپ کی اولاد صدقہ جاریہ بنے گی۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے کوئی علم کی بات چھوڑی ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، اور دوسرے کوئی صدقہ جاریہ ہو یا ایسی اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے حق میں دعا کرتی ہو۔ تو یہ اولاد کا حق میں دعا کرنا اور ان کو نیک بنانا یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، جس کا انشاءاللہ اجر و ثواب مسلسل ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔